سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے، ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا اور بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے، دھڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، اوپر مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں کہ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کے، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟
عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا، تو اس کے بچوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو زندگی نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ۔ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے، شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے، میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا ہے، 10 سپارے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم ظلم ظلم، ظالم تھے ظالم تھے ظالم تھے، ظلم، حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا، کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا۔ تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا، اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم کے حکومت، 3 بر اعظم۔ ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے، لعنت بھیج اس سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کے دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے۔ سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے، ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے۔ 3 خلفاء نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا، عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے، قبر میں اتارا گیا، رجا قبر میں اترے، کفن کو کھولا، فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو، چہرہ قبلے کی طرف، چاند جیسا چمکتا چہرہ۔ حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع آیا، 12 بچے تھے، ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے، ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں۔ 3 بر اعظم پہ حکومت ہے۔ ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک۔ سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی، آج تک تو نہیں آئی، کل آئے ہوئے تو میں نے پتا کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی۔ عمر گھر میں تشریف لائے، فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر؟ اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، کہو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی۔ ہاں 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 یہ ٹھیک، یہ ٹھیک۔ باہر نکلے، ان کے خزانچی مزاحم، انہیں کے تربیت یافتہ مزاحم بھائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ ان کا امیر المومنین ابھی دیتا ہوں، بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں دے دوں گا۔ اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ چپ ہو گئے، ایک لفظ نہیں بولا۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔ گھر آ کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ جیسی حکومت بنو امیہ نے کی ہے نا اسلام میں، ایسی کسی نے نہیں کی، دھڑلے والی، چاہے ظلم و ستم والی تھی، دھڑلے والی۔ خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں، اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ لباس میں،
تو عمر کہنے لگے بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا. ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، یہ باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے. کہنے لگے ابا جان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں. اس کا صلہ کیا ملا کہ جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. 2.25 سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا. ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا، چرواہا رونے بیٹھے گا. ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کہ بکری پہ نہیں روئے، میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ آج مر گیا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا. آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا. وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے. بھائیو وہ تو 3 بر اعظم کی حکومت کر کے کہاں بڑے مقام لے گئے. ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے افسر کھڑے ہیں، کوئی سول ہیں، کوئی فوج ہیں، یہ تاجر ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں. بھائیو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ جتنا سوکھا اللہ مانتا ہے اتنا سوکھا دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا. ساری زندگی تو بہت تھوڑی ہے. میرا رب کہتا ہے اتنی زندگی دیتا ہوں اور اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو گناہ کرتے 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 7 بر اعظم بھر دے، پھر اوپر گناہوں کی تہ لگا، پیک کرتا جا اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے شیطان پہلی شیطان ہیں، سارے انسان شیطان ہو جائیں اور یہ درخت کے پتے شیطان ہو جائیں اور مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں لگ سکتے. پر ایک کراچی کا بندہ بندی، ایک میرے ضلع ملتان کا بندہ بندی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر میرا اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کر دوں. میں نے کہا پوچھنا ہے تو میں نے پوچھنا نا مجھے کیوں کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں آپ کیتا ہے. میرا رب کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جس رب کا اتنا بڑا رحمت کا نظام ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دے، اسے راضی کرنا کون سا مشکل کام. ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، توبہ کریں، معاف کرنا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا ہے، آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے، نوکر سے کہتا ہے اس کو بھاگ جائے یہاں سے نکل جائے. میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، میرا آپ کا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آئے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا میرا بندہ، اتنے تو بڑی کہاں ہے، آجا میرا بندہ، میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. میرے رب کو پسند ہے توبہ. ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں، پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو. کہ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے ما اصر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرۃ، دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی. اللہ دوست نہیں، ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کرتا اپے ویکھی جاسی، اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی وقت معاف ہو جائے گا. آئیو جنید کو رخصت کرنا ہے. اس سے پہلے ایک بات سب سے منوانا چاہتا ہوں، سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو. نیت کرتے ہو بھائی، نیت کرتے ہو؟ سب کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تاکہ اس کا اجر بھی ہمارے بھائی کو جائے جسے ہم رخصت کرنے کے لیے وہ بھی آ چکا ہے کہ آؤ مجھے رخصت کرو، اور ہم سے رخصت کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگانا یہ بہت بڑا خوبصورت کام ہے ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق دے. صفیں بنائیں، صفیں بنائیں، صفیں بنائیں، بھگدڑ نہ مچائیں، صفیں بنائیں. یہ اس صف سے آگے کوئی نہ آئے، صفیں بنائیں، صفیں بنائیں، صفیں بنائیں. پیچھے رہیں، پیچھے رہیں، آگے مت آئیں، آگے مت آئیں، آگے مت آئیں بھائی، آگے مت آئیں. جنازہ اوپر لانا پڑے گا، نیچے نہیں رہے گا. مناسب یہ اوپر لانا پڑے گا.
جی، مولانا طارق جمیل نے بیان فرمایا ہے ابھی، اور ساتھ ہی اپنے بیان کے آخر میں انہوں نے کہا کہ صفیں بنانا شروع کر دیں۔ آپ AKD گراؤنڈ کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر معروف مذہبی اسکالر جنید جمشید کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ادا کر دی جائے گی، اور اس کے لیے صفیں بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جنید جمشید کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ وسیع حلقہ احباب تھا ان کا، اور تقریباً تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، چاہے وہ کرکٹرز ہوں، چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں، مذہبی شخصیات ہوں، سماجی شخصیات ہوں، شوبز سے شخصیات ہوں، تمام لوگ اور عام پاکستانی بھی جنید جمشید کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے ابھی یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے تھے کہ جنید جمشید کا جسد خاکی جو کہ PNS شفا میں تھا وہ وہاں سے روانہ ہوا، اور اب وہ AKD گراؤنڈ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ سب بندی کی ہدایت کر دی گئی ہے لوگوں کو، اور تھوڑی ہی دیر بعد یہاں پر جنید جمشید کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی۔ جی ہاں، ایک بہت بڑا مجمع ہے AKD گراؤنڈ میں، جس طرح آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جسد خاکی جنید جمشید کا AKD گراؤنڈ پہنچا دیا گیا ہے۔ ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، سول، عسکری، سماجی، فنکار برادری، ان کے حلقہ احباب، لواحقین، تمام تر لوگ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دور دور سے یہاں پر پہنچے ہیں، اور اب صف بندی کی ہدایت مولانا طارق جمیل کی جانب سے کی گئی ہے۔ مولانا طارق جمیل کا بیان بھی جاری تھا، اور بیان کے دوران جیسے ہی جسد خاکی پہنچایا گیا تو ان کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ اب صف بندی کی جائے۔ دوسری جانب آپ یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں دارالعلوم کراچی کے ہیں، جہاں پر تدفین کی جائے گی جنید جمشید کی، اور یہ قبر تیار کی گئی ہے۔ یہ آخری سفر ہے۔ ہر دل عزیز، انتہائی اچھے اخلاق کے مالک اور عاشق رسول مذہبی اسکالر جنید جمشید، جن کا اخلاق بہت اچھا تھا، ملنسار تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آخری سفر ان کا جاری ہے۔ ابھی نماز جنازہ کے لیے صف بندی کر دی گئی ہے AKD گراؤنڈ میں، اور ARY نیوز کی اسکرین 2 حصوں میں منقسم ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں دارالعلوم کراچی، جہاں پر تدفین کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں وہاں سے، اور ان سے ہم مزید صورتحال پر بات کریں گے۔ نذیر، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے اسکرین کے تھرو ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور جسد خاکی ابھی آپ کی طرف بھی آئیں گے، جسد خاکی پہنچا دیا گیا ہے AKD گراؤنڈ میں جنید جمشید کا۔ اور کل ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے جسد خاکی کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا، اور نور خان ایئر بیس پر انہیں پورا گارڈ آف آنر دیا گیا تھا فضائیہ کی جانب سے، تمام مسلح افواج کی جانب سے۔ وہاں سے C-130 کے ذریعے ان کا جسد خاکی کراچی پہنچایا گیا، اور آج یہ جو کہ اعلان تھا کہ AKD گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قومی پرچم میں لے ہوا جسد خاکی، یہ تابوت جنید جمشید کا یہ یہاں پہ لایا جا رہا ہے، اور صف بندی کی ہدایت کر دی گئی تھی، تھوڑی ہی دیر بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی۔ بالکل، بہت بڑا مجمع ہے نماز جنازہ کے لیے یہاں پر موجود۔ نذیر شاہ سے مزید جانتے ہیں۔ نذیر شاہ، جسد خاکی تو AKD گراؤنڈ میں پہنچا دیا گیا ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ AKD گراؤنڈ میں جنید جمشید کا جسد خاکی پہنچا دیا گیا ہے۔ باقاعدہ پائلٹ کی آمد ہوئی، جو نیوی کے پائلٹ تھے وہ اندر دروازے سے داخل ہوئے، ان کے پیچھے ایمبولینس تھی جس کے اندر یہ جنازہ جو جسد خاکی موجود تھا جنید جمشید کا۔ عوام کی بہت بڑی تعداد جو اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھی، اور گراؤنڈ کے باہر بھی ابھی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ کی آمد کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع کراچی کی تاریخ میں، اور بلا مبالغہ اگر کہیں AKD گراؤنڈ کی تاریخ کا شاید اتنا بڑا مجمع پہلی بار دیکھا گیا ہو، اور اس سے قبل کبھی اس گراؤنڈ میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے تھے۔ اتنا بڑا مجمع ہے کہ شاید کیمرے کی ایک لینس سے بھی نظر نہ آ سکے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں پر نیوی کے جو دیگر جو ہوائی جو ہو گئی افسران یہاں پر پہنچ چکے تھے، فضائی جو استقبال کے یہاں پر پہنچے یہاں موجود تھے۔ یہاں پر گورنر ہاؤس سے یہاں پر آئے، پیپلز پارٹی کی قیادت یہاں پہنچی ہے، پاکستان زمین پارٹی کی قیادت یہاں موجود ہے، MKM پاکستان سے یہاں پر آئے، دیگر جماعتوں کے یہاں پر پہنچے۔ کراچی بھر سے ایسا لگتا ہے یہاں مجمع پورا اکٹھا ہو گیا، اور لوگ دیواروں پہ چڑھ گئے، اور جیسے ہی جنید جمشید کا جسد خاکی یہاں پر پہنچا ہے تو جو لوگ جنازے کے لیے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ کسی طرح اس پاکستانی پرچم میں لپٹے ہوئے جسد خاکی کو ایک نظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ نعرے تکبیر اللہ اکبر کے یہاں پر انہوں نے نعرے لگائے، اور جو ایک نظم و ضبط یہاں پر بنایا گیا تھا، ایک لیئر بنائی گئی تھی جس میں پاکستان نیوی اور ریجرز کے اہلکار تھے، جنہوں نے اس اسٹیج پہ جسے ڈاکٹر
طارق جمیل، مولانا طارق جمیل جو یہاں پر خطاب کر رہے تھے، وہ لیئر بھی اس وقت ختم ہو گئی ہے۔ عوام کو سمجھایا جا رہا ہے، اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ وہ پیچھے چلے جائیں اور صفوں کو ایک بار دوبارہ سے اسی طرح بنا دیں جیسے پہلے صفیں بنی تھی۔ مگر یہاں پر چاہنے والے اور جنید جمشید اور طارق جمیل صاحب کے جو ان پر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے، ہمیں اپڈیٹ کریں اے کے ڈی گراؤنڈ سے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ خاکی جو کہ اے کے ڈی گراؤنڈ پہنچا دیا گیا ہے، پاکستانی پرچم میں لپٹا ہوا جنید جمشید کا یہ تابوت جس پر پھول بھی رکھے گئے ہیں، اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اور ان کے داماد لے کر یہ جسٹ خاکی پی این ایس شفا سے پہنچے ہیں اے کے ڈی گراؤنڈ، جہاں پر اب سے کچھ ہی دیر بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مولانا طارق جمیل نماز جنازہ پڑھائیں گے جنہوں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے بیان دیا، اور دارالعلوم کراچی میں ان کی تدفین کی جائے گی ان کی خواہش کے مطابق۔ لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آج شرکت کی ہے، اور جیسا کہ ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جیسے ہی ان کا جسد خاکی جو کہ قومی پرچم میں لپٹا ہوا تھا گراؤنڈ میں پہنچا تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی لپکی اس تابوت کی جانب، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے آخری بار اس تابوت کو دیکھ لیں اور ان کو الوداع کہیں۔ جنید جمشید ہر دل عزیز شخصیت، نہ صرف انہوں نے لوگوں کے دل اور ذہن جیتے اپنی نعت گوئی سے، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر وہ سنگنگ کی دنیا میں بھی تھے تب بھی وہ ہر دل عزیز تھے۔ ان کا گایا ہوا دل دل پاکستان، پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ کہلانے لگا۔ 1964 میں ان کی پیدائش ہوئی کراچی میں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ یاد رہے کہ وہ لاہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے فارغ التحصیل تھے، اور 1987 میں ان کے گیت دل دل پاکستان نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ ان کے بینڈ پاکستان کے پنک فلوئڈ، یعنی ان کا بینڈ وائٹل سائن پاکستان کا پنک فلوئڈ کہلایا جاتا تھا۔ تاہم 2000 کے عشرے میں جنید جمشید نے گلوکاری کو خیر بات کہہ دیا اور مذہب کی تبلیغ اور حمد و نعت سے وابستہ ہو گئے۔ اے آر وائی نیوز کے معروف ٹرانسمیشن شان رمضان کا حصہ رہے 2013 سے 2016 تک، اس میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا، اور وہ 7 دسمبر کو جو حادثہ پیش آیا وہ چترال گئے ہوئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ، کہ جس جہاز سے وہ واپس اسلام آباد آ رہے تھے وہ جہاز کریش کر گیا اور ایک ناگہانی آفت آئی، اور یہ ہم نے دیکھا ہر دل کو سوگوار کر گئے جنید جمشید، اور ایک شناخت کا ایک طویل عمل تھا، ڈی این اے کے ذریعے مختلف طریقوں سے ان کی شناخت کی گئی، اور اس کے بعد جب یہ ٹیسٹ رپورٹ دے دی گئی تو پھر ان کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا۔ اور کل بھی ہم نے آپ کو مناظر دکھائے تھے کس طریقے سے آرمی نے، کس طریقے سے فضائیہ نے، کس طرح سے نیوی نے ان کو گارڈ آف آنر دیا اور رخصت کیا پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر، اور اپنی کراچی رہائش گاہ ان کا جسد خاکی آیا، اور آج عام لوگوں کو آخری دیدار کے لیے اے کے ڈی گراؤنڈ لایا گیا ہے ان کے جسد خاکی کو، اور ان کی نماز جنازہ کے لیے صف بندی کر دی گئی ہے۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، سیاسی، سماجی، تمام تر سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں پر موجود ہیں، ساتھ ساتھ فنکار، کرکٹرز، ان کو چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے الوداع کہنے کے لیے انہیں آئے ہیں۔ انور خان سے مزید جانتے ہیں۔ جی انور۔ جی صف بندی ہو گئی ہے، اور ہفتے چینوں لمبی بات مولانا طارق جمیل جو ہے یہاں پر ایک تاریخی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جنید جمشید شہید کے چاہنے والے لاکھوں مداح اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ گراؤنڈ کے باہر جو لوگ تھے ان کو بھی اندر آنے کی اب بس اجازت دی جا رہی ہے۔ بہت بڑا جمع غفیر ہے، کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بڑی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، شعبہ اجتماعی کے افراد سب موجود ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی ابتدا میں نماز جنازہ کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انتہائی سخت سیکیورٹی حصار کے اندر جنید جمشید شہید انور ہمیں اپڈیٹ کریں کہ جی گراؤنڈ سے جہاں پر صف بندی کر دی گئی ہے نماز جنازہ کے لیے، اب سے کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی جنید جمشید کی۔ پیچھے ہو جاؤ سارے ادھر۔ ہدایات کی جا رہی ہیں صف بندی کی، نظم و ضبط کی، اور کیونکہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، چاہنے والے ہیں جنید جمشید کے، ان کے پیارے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے احباب ہیں، فنکار برادری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، سول اور عسکری لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔
थोड़ा सा बजा भाई पीछे हो जाए यार इसको क्या एक स्टेप पीछे उसको पीछे करा यार बेटा थोड़ा सा बेटा थोड़ा पीछे आ जाना जाना अरे यार बात नहीं है यार ये फोन का टीवी वो है कैमरा मैन यहाँ पर तारीख जमीन ले ले यार तारीख जमीन को दिखा जाफर के पास जितना वायर है ना तुम आना कोई ना असिस्टेंट बैंक यहाँ पर है ना कुछ नहीं है जितनी बड़ी मुश्किल से जाफर भाई को वही तो दिखा रहा बेचारा यार मोबाइल लीजिए जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना तारिक जमील ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं कराची AKD ग्राउंड से हरदिल अजीज मजहबी स्कॉलर आशिक रसूल जुनैद जमशेद नमाज जनाजा उनकी अदा कर दी गई है। अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अनवर खान, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, क्या बताइएगा? देखिए बिल्कुल एक बहुत बड़ी तादाद से नमाज जनाजा अदा की है और इस नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अब बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ मौजूद थे। यहाँ ऐलान किया गया है लोग इंतहाई नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन के साथ जो मुख्तलिफ खारजी और रास्ते बनाए गए थे वहाँ से इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ निकले ताकि जस्ते खाकी को आसानी दारुल उलूम मुंतकिल किया जा सके। जुनैद जमशेद का जस्ते खाकी नेवल प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ लाया गया था और अब दोबारा उस प्रोटोकॉल को आगे लगा दिया गया है। मौलाना जमील ने जो है वो नमाज जनाजा अदा की और अब उनका जस्ते खाकी उसका दीदार किया जा रहा है। कुछ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं जिसके बाद अब जुनैद जमशेद के जस्ते खाकी को दोबारा उस एम्बुलेंस में रखा जाएगा और उस एम्बुलेंस में रखने के बाद दोबारा उसी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से ले जाया जाएगा। अब बहुत बड़ी तादाद है, इस वक्त अवाम का जम्मे गफीर है जनाजे उस मैदान के अंदर जो कि इस वक्त मोइन खान एकेडमी से मुत्तसिल है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मुख्तलिफ रास्तों से निकल रहे हैं जिसके बाद अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही लोग इन रास्तों से निकल जाएंगे उसके बाद मैयत को यहाँ मुंतकिल किया जाए। ताहम अब मैयत को मुंतकिल किया जा रहा है इस एम्बुलेंस के अंदर मौलाना तारिक जमील के अलावा। ये बताइएगा अनवर, जाहिर है अब तदफीन का मरहला शुरू होगा, दारुल उलूम ले जाया जाएगा। आप जो यहाँ पर रश देख रहे हैं लोगों का, आप समझते हैं कितना टाइम लग सकता है AKD ग्राउंड से ही निकलने में एम्बुलेंस को? जी देखें, इस वक्त पूरी कोशिश ये की जा रही है कि एक खास रास्ता जो कि VVIP गेट बनाया गया था, तमाम लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। जस्ते खाकी को अब से कुछ 4 से 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मुंतकिल कर दिया जाएगा। हम अब इस बात का अंदाजा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत तवील तरीन जुलूस बन जाएगा। जैसे ही इनका जस्ते खाकी बाहर निकलेगा हजारों बल्कि हजारों से ज्यादा लाखों की तादाद के अंदर अब लोग गाड़ियों मोटरसाइकिलों और बाद अफराद पैदल मौजूद हैं। जब इनका जुलूस जनाजा यहाँ से चलना शुरू होगा तो कमोबेश अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमोबेश तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे भी इस जस्ते खाकी को दारुल उलूम पहुँचने में लग सकते हैं। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, उनके मद्दाहों की, उनके चाहने वालों की और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के कायदीन, उनकी लोकल लीडरशिप के अलावा फनकार, सनतकार, ताजिर, शोबा जिंदगी के अफराद यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त अब वो फैला आ गया है कि अब इनका जस्ते खाकी को एम्बुलेंस तक लाना है। 10 से 15 कदम का फासला है एम्बुलेंस और जस्ते खाकी के दरमियान। तमाम लोगों की एक इतनी बड़ी तवील तरीन तादाद है जिसको बतदबीर हटाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनवर हमें अपडेट करने के लिए। सबका यही हशर है, सबका यही हशर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू
دو دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں. دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، یہ موت کا اثر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، ایک دن یہاں سے جانا. رکنا نہیں یہاں پر، جاری تیرا سفر ہے، جاری تیرا سفر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر. دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے. جنید جمشید کی آواز میں پڑا ہوا یہ کلام جو کہ آپ سن رہے تھے، اور جنید جمشید کا سفر آخرت جاری ہے. ان کے جسد خاکی کو اب دارالعلوم کراچی لے کے جایا جا رہا ہے، جہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی. وہاں پر بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور آپ کو ہم یہ مناظر براہ راست دکھا رہے ہیں. 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے. مت بھولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے، سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے،
منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے 2 دن کا یہ سفر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے یہ موت کا اثر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا ایک دن یہاں سے جانا رکنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے جاری تیرا سفر ہے معروف مذہبی اسکالر جنید جمشید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ یہ KD گراؤنڈ کے براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں اور ان کا جسد خاکی اس وقت دارالعلوم کرنگی کی جانب روانہ ہے رواں دواں ہے اور وہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی مولانا طارق جمیل نے بیان دیا اور بیان دینے کے بعد انہوں نے جنید جمشید کی نماز جنازہ پڑھائی بہت بڑی تعداد میں KD گراؤنڈ میں لوگ آئے مذہبی شخصیات سیاسی شخصیات سماجی شخصیات تقریباً تمام طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی کیونکہ جنید جمشید ہر دل عزیز تھے اس کا اظہار آج لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے کیا اور بہت بڑی تعداد میں شرکت کی جنید جمشید کے جسد خاکی کو سرکاری پروٹوکول میں لے کر آیا گیا اور جب ان کا ایمبولینس میں سے جسد خاکی نکالا گیا تو وہ قومی پرچم میں لپٹا ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کا سیلاب امٹ آیا تھا مجمع کو اور ظاہر ہے ایک بڑا زبردست یہاں پر انتظام کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی ہے جو اب روانہ بھی ہوئی ہے ساتھ میں اور ایک قافلے کی صورت میں کرنگی کی جانب یہ قافلے کی صورت میں تابوت جا رہا ہے جہاں پر تدفین کی جائے گی آپ دوسرے حصے میں ARY نیوز کے اسکرین کے دوسرے حصے پہ دیکھ سکتے ہیں وہ قبر جو تیار کی گئی جنید جمشید کے لیے جو ان کی آخری آرام گاہ ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ منو مٹی تلے چلے جائیں گے جنید جمشید جو اپنی زندگی میں ہی اس خواہش کا اظہار کر گئے تھے کہ ان کو دارالعلوم کرنگی میں ان کی تدفین کی جائے انہیں وہاں مدفون کیا جائے جنید جمشید کی خواہش کے مطابق ان کی قبر یہاں پر تیار کی گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کرکٹرز بھی تھے ان کے گھر والے یہاں پر تو تھے ہی تھے ان کے بیٹے اور جب ہم نے لوگوں کو بڑا زارو قطار ہوتے ہوئے دیکھا رکعت آمیز مناظر بھی ہم نے دیکھے AKD گراؤنڈ جو کہ بہت بڑا ہے اور اس میں اتنے لوگوں کا آ جانا اتنے لوگوں
लोगों का समा जाना इस बात की गमाज़ी करता है कि कितनी मोहब्बत और कितना प्यार था लोगों को जुनैद जमशेद से। और हर दिल दुख से भरा हुआ है, हर आंख अश्कबार है। नज़ीर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं सूरत हाल। नज़ीर शाह, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जस्ते खाकी को एम्बुलेंस में रख दिया गया है। जस्ते खाकी जिसको सब हिलाली परचम में लपेटा हुआ था, उसको उस ताबूत को एम्बुलेंस में रखकर यहाँ से रवाना किया जा चुका है। यहाँ पर जो तारिक जमील साहब हैं, मौलाना तारिक जमील, वो अभी भी यहाँ पर इस ग्राउंड में मौजूद हैं। उनको जो उनके साथी हैं और जो पुलिस एहलकार है, उन्होंने इस वक्त हिसार में स्टेज पर ही मौजूद है। यहाँ पर ग्राउंड के अंदर अभी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जनाजा गाह में जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं, जबकि नमाज जनाजा के अंदर से लोग शरीक नहीं हो सके क्योंकि मुसलसल लोगों की आमद जारी थी और यहाँ पर इस ग्राउंड भी फुल हो चुका था। ग्राउंड के अंदर जो इजाफी जगह थी वहाँ पर भी जो अंदर आने वाले अफराद थे वो उन जगहों को समेटते गए, जबकि यहाँ पर एक डिमार्केशन, एक लाइन खींची गई थी जहाँ तक नमाज जनाजा अदा की जाती। मगर जब इजाफी लोग आ चुके थे तो ग्राउंड के अंदर ही उन इजाफी जगहों उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। यहाँ पर इस वक्त भी ग्राउंड में हजारों लोग मौजूद हैं और यहाँ से बाहर ग्राउंड से बाहर जाकर और वो इस जनाजे के साथ ही दारुल उलूम कोरंगी की जानिब जाएंगे, जबकि जो मौलाना तारिक जमील है उनके बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा मजमा है जिसने नमाज जनाजा में शिरकत की है। अब आप बताइएगा कितना वक्त लग सकता है यहाँ से दारुल उलूम कराची जाने में? देखिए, दारुल उलूम कराची जो है उसका रास्ता अगर यहाँ से वक्त के हिसाब से तय किया जाए तो तकरीबन आधे से पौने घंटे का रास्ता यहाँ से, मगर चूंकि जनाजे की अपनी एक हुर्मत होती है कि उसको किस स्पीड में ले जाया जाए तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है और पुलिस की जानिब से यकीनन ये इंतजाम किए जिन रास्तों पर वो जाएगा वहाँ उस ट्रैफिक सिग्नल्स को बंद किया जाएगा और प्रोटोकॉल से जनाजे को, जिस तरह पायलट्स जो मौजूद थे जो रास्ता क्लियर करते जा रहे थे। कैसे देख रहे हैं नज़ीर शाह, आप जिस तरह बता रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सिक्योरिटी तो इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और इस सिक्योरिटी के अंदर न सिर्फ जो कराची पुलिस और जो दीगर इदारे जो एंटी टेररिस्ट। नज़ीर शाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अभी आप ये देख सकते हैं जुनैद जमशेद का जस्ते खाकी इस एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद भी लोगों की है जो कि दारुल उलूम कराची, जहाँ पर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन की जाएगी और अब यहाँ से जस्ते खाकी लेके जाया जा रहा है। इस एम्बुलेंस में मौजूद है वो ताबूत, वो जस्ते खाकी जुनैद जमशेद का जो कि कौमी परचम में लिपटा हुआ है और इस एम्बुलेंस में उनके लवाहिकीन, उनके भाई, उनके बेटे भी मौजूद हैं और जो उनके साथ ही यहाँ पर आए थे। और आपको बताएं कि यहाँ पर AKD ग्राउंड में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने उनकी पढ़ाई, उससे पहले मौलाना तारिक जमील ने बयान भी दिया। अब ये नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जस्ते खाकी जुनैद जमशेद का लेके जाया जा रहा है दारुल उलूम कराची, जहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। आप ये देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद है, हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा हैं, समाजी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, फ़नकार बरादरी है, उनके चाहने वाले हैं, उनके हल्का अहबाब के लोग हैं जो उनसे प्यार करते थे। वो तमाम तर लोग अब उनको अलविदा कह रहे हैं। सफ़र आखिरत जुनैद जमशेद का शुरू हो चुका है। जुनैद जमशेद का सफ़र आखिरत बराह रास्त मनाजिर AKD ग्राउंड के, जहाँ से उनका जस्ते खाकी ले जाया जा रहा है। कोरंगी में दारुल उलूम में उनकी तदफीन की जाएगी, वहाँ पर भी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है आज के इस नमाज जनाजा में। और जैसे कि हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे कि AKD ग्राउंड का ये बहुत बड़ा मजमा है। जी हाँ, बहुत बड़ा मजमा है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, इसलिए कि वो हर दिल अजीज़ थे, हर कोई उनसे प्यार करता था। अब से कुछ ही देर पहले के मनाजिर हैं जब नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनके जस्ते खाकी को यहाँ से लेके जाया जा रहा था। अब जस्ते खाकी इस एम्बुलेंस में है, ये एम्बुलेंस रवा दवा है उस जानिब जहाँ पर उनकी कब्र तैयार की गई है दारुल उलूम कराची में। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको वहाँ दफन किया जाएगा और अब ये एम्बुलेंस में उनका जस्ते खाकी लेके जाया जा रहा है। AKD ग्राउंड में बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ी तादाद थी। कराची
के तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले उनको रुखसत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको अलविदा कहने के लिए आए हैं। जुनैद जमशेद जिन्होंने अपने इखलाक से, अपने नातों से और उससे पहले जो नाम उन्होंने कमाया था वाइटल साइंस और दिल दिल पाकिस्तान के ज़रिए, हर दिल में उन्होंने जगह बनाई थी, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी प्यारी थी कि जो उनसे मिलता था वो उनका गर्विदा हो जाया था। हमगी शख्सियत के मालिक थे जुनैद जमशेद और उनकी मशहूर व मारूफ नाते इलाही तेरी चौखट पे, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है और दुनिया के मुसाफिर, ये वो चंद नाते हैं जो बहुत मशहूर और मकबूल हुई और उनकी आवाज़ हमेशा के लिए जावेदा हो गई। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ वक्त है हेडलाइंस का। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। मजहबी स्कॉलर और आशिक रसूल जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा AKD ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। तदफीन दारुल उलूम कराची में की जाएगी। प्रोटोकॉल और रेडी वाले सबको इस दुनिया से जाना है। नमाज जनाजा से कबल मौलाना तारिक जमील का बयान। शहीद की नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद का जनाजा कराची के बड़े जनाजों में एक था। मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत हर तबका फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। तैयारे हादसे में जाबहक जुनैद जमशेद की अहलिया नेहा की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। तदफीन कुछ देर में होगी। अमरीकी सफीर डेविड हिल की GHQ रावलपिंडी आमद। अमरीकी सफीर की पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, घबराने वाले नहीं, डट कर कठिन हालात का मुकाबला करेंगे। यकीन है 2018 में बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा। कराची में लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर तारिक फातमी अमरीका में एक हफ्ते क़याम के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के किसी रुकन से मुलाकात ना कर पाए। सिफारत खाना पाकिस्तान का कहना है कि दौरे को नाकाम नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, जहांगीर तरीन और कैप्टन सफदर नाहली केसेस की समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील कहते हैं, जानबूझकर ताखीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। पाक फौज में तकर्रियां। मेजर जनरल आसिफ गफूर DG ISPR तैनात। मेजर जनरल अब्दुल्ला डोगर कमांडेंट PM मुकर्रर। मेजर जनरल सैयद अदनान GOC लाहौर तैनात। MQM के रुकने सिंध असेंबली कामरान फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद कामरान फारूक को नॉर्थ नाज़िमाबाद से गिरफ्तार किया गया। MQM पाकिस्तान ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का छठा रोज। OPDs में काम बंद। नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की OPD से मरीजों को जबरदस्ती निकाल दिया गया। मुल्तान की ट्रैफिक पुलिस सखी हो गई। कवानीन से आगाही के लिए 1 हफ्ते तक शहरियों के चालान ना करने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी। कल नमाज जुमा के बाद आज़ादी इज्तिमात और एहतजाजी रैलियां होंगी। शाम में एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे का ऐलान। हलब समेत मुख्तलिफ इलाकों में फंसे शहरियों को निकालने के लिए कोशिशें जारी। और ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डट गए। कप्तान स्मिथ को 2 चांस मिल गए। पाकिस्तानी बॉलर